بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مکرم سامعین، اب ہم بلا کسی تمہید کے ہمارے آج کے محاضرے کی دوسری اہم کڑی کہ مسلمانان ہند کے لیے موجودہ وقت میں تحقیقی تاریخ کا مطالعہ کیوں ناگزیر ہے، اس عنوان پر ہم اپنے مہمان مکرم سے محاضرہ سننے کے لیے بصد احترام حضرت والا کو دعوت دیتے ہیں۔ حضرت مستفیض فرمائیں۔ الحمد للہ وکفی وسلام علی عبادہ الذین اصطفی، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، لقد کان فی قصصہم عبرۃ لأولی الالباب، صدق اللہ العظیم۔ اے غنچہ خوابیدہ چو نرگس نگراں خیز، اے غنچہ خوابیدہ چو نرگس نگراں خیز، کاشانہ ما رفت بتاراج غماں خیز، معمار حرم باز بتعمیر جہاں خیز، اے مرد جوان مرد جوان مرد جوان خیز۔ محترم دوستو، آج اس دوسرے محاضرے کا عنوان ہے مسلمانان ہند کے لیے موجودہ وقت میں تحقیقی تاریخ کا مطالعہ کیوں ناگزیر ہیں۔ ٹو اسٹڈی اینڈ پریزنٹ ٹرو ہسٹری از نیڈ آف دا ٹائم فار انڈین مسلمس۔ اپنی بات کی شروعات یہاں سے کروں۔ بھارت کے ایک بہت بڑے بادشاہ گزرے ہیں، کنشک، کشان نسل کے یہ بادشاہ ہیں۔ ان کی راجدھانی تھی جس کو آج کل پشاور کہتے ہیں، اور موجودہ افغانستان، موجودہ پاکستان، موجودہ گجرات، یہ پورے علاقے کے اندر ان کی حکومت تھی۔ ان کی جو سرکاری زبان تو شروع میں بیکٹرین تھی، شروع میں ان کی زبان گریک تھی، پھر بیکٹرین تھی، اور ان کو تاریخ میں اتنا اونچا مقام حاصل رہا ہے ہندوستان کی تاریخ میں کہ ہندوستان کا جو سرکاری سن ہے، ہندوستان میں 2 سن چلتے ہیں، عام لوگوں کے اندر تو وکرم سنوت، لیکن سرکاری یہ بھی اسی طرز پر ہیں کارتک ماگشر کے اوپر، جس کو کہتے ہیں شک سنوت۔ شک سنوت یہ انہی سے شروع ہوتا ہے، کنشک سے۔ تو یہ ان کی حکومت تھی۔ پشاور، پورا افغانستان موجودہ، اور یہاں گجرات تک، ان کو اتنا اونچا مقام حاصل تھا، اور ظاہر ہونا چاہیے۔ عیسوی سن 120 سے 144 تک انہوں نے حکومت کی۔ اب انہی کی پیدائش سے 78 سے اس کو یہ شک سنوت چلاتے ہیں، عیسوی 78 سے۔ کشان نسل کا یہ بادشاہ کنشک جو افغانستان پر حکومت کر رہا تھا، اور اس کو اتنا بڑا مقام حاصل ہے، تو اسی علاقے سے غور سے آنے والا شہاب الدین غوری یا ان کے بعد کے بادشاہ، یہ کیسے غیر ملکی ہو سکتے؟ اگر کنشک بھارت کا ہے تو شہاب الدین غوری کو کیوں بھارت کا نہیں کہا جائے گا؟ وہ بھی تو اسی علاقے سے آیا۔ یہ پورا جو سلطنت غلامانہ، سلطنت ممالک جس کو کہتے ہیں، سلیو ڈائنسٹی، یہ تو سب وہیں سے افغانستان سے آئے۔ تو اگر یہ کنشک غیر ملکی نہیں ہے تو پھر غوری کیسے غیر ملکی ہو جاتا ہے؟ بابر کیسے غیر ملکی ہو جاتا ہے؟ وہ بھی تو سب وہیں سے آئے۔ خیر، یہ ایک تاریخ کا اہم نکتہ ہے، لیکن وجہ یہ ہے کہ ہم نے اپنی تاریخ کا مطالعہ بھی نہیں کیا، اس پر تحقیق بھی نہیں کی، اس کو پیش کرنے کی کوشش بھی نہیں۔
ہم کون ہیں؟ یہ آدمی میں کون ہوں اس کی پہچان مجھے کروانی پڑتی. اگر موجودہ وقت میں مسلمانان ہند نے ہم کون ہیں یہ تعارف نہیں کروایا، اس میں کوتاہی کی، تو آج دوسرے ہمارا تعارف غلط طریقے سے کروا رہے ہیں، میڈیا غلط طریقے سے کروا رہے ہیں، اس میں کوتاہی ہماری ہے. تاریخ اپنے اندر بڑی عبرت کی باتیں رکھتی ہیں. وہیں سے اگر ابتدا کریں تو ایک برطانیہ کا بلکہ اسکاٹ لینڈ کا ایک اچھا مورخ ہیں ولیم ڈیلرمپل. ڈیلرمپل کی جو کتابیں ہیں تاریخ ہند کے اوپر یہ پڑھنے کے قابل ہیں. اس میں ان کی ایک کتاب ہے دا لاسٹ مغل، کہ بھارت کے اندر سے سلطنت مسلمانوں سے تبدیل ہو کر کس طرح انگریزوں کے ہاتھ میں گئی، اس کی تاریخ پر ایک کتاب ہے دا لاسٹ مغل، اور بڑی اہم کتاب ہے، قابل مطالعہ کتاب ہیں، اور ہندی میں بھی اس کا ترجمہ ہوا ہے آخری مغل. میری معلومات کے مطابق یہ اردو میں آئی یا نہیں آئی مجھے پتہ نہیں ہے اب تک، لیکن بڑی اہم کتاب. اس کے اندر انہوں نے عبرت کی باتیں لکھی. ایک بات یہ لکھی ہے انہوں نے کہ شروع میں انگریز گنی چنی تعداد کے اندر دہلی کے اندر آئے 1830 کے دہے میں اور 1840 کے دہے میں. انہوں نے دیکھا کہ جب انگریز، ڈیلرمپل نے لکھا ہے کہ جب انگریز دہلی کے اندر صبح 4 بجے ورزش کے لیے جاتے تھے تو یہ دیکھتے تھے کہ یہ قوم تو اب سونے کے لیے جا رہی ہے مشاعروں سے اور قوالیوں سے، اور تب انہوں نے اندازہ لگا لیا کہ اس قوم کو ہرانا بہت آسان ہے. یہ تاریخ ہیں وہ اپنے اندر عبرت کی باتیں رکھتی. اور جب انہوں نے 1857 کے اندر دہلی کے اوپر قبضہ کیا، اس کے بعد بہادر شاہ ظفر کو قید کر لیا. پہلے ہمایوں کا مقبرہ، وہاں ان کو نظر بند کیا گیا، اور آخر کار ان کو رنگون بھیج دیا گیا. یہ 1857 کا حادثہ انتہائی سنگین تھا. ڈیلرمپل اگرچہ کرسچن ہیں اور برطانیہ کا ہی ہیں، لیکن اس نے جو اس کتاب کے اندر نقشہ کھینچا ہے، اور کم سے کم 200 سے زائد کتابوں کا حوالہ انہوں نے دیا ہے. ویسے انگریزوں کی تاریخ نویسی پر بہت کم بھروسہ کیا جاتا ہے، لیکن موجودہ وقت میں جو چند نام ہیں جیسے ڈیلرمپل ہیں، رچارڈ ایٹن ہیں، یہ بعض لوگ ہیں، ان کی کتابوں میں سے بہت سی باتیں پڑھنے کے قابل ہیں. انہوں نے تو یہاں تک لکھا ہے کہ جب 1857 میں دہلی کے اوپر قبضہ ہوا تو اتنا بھاری ظلم و ستم ہوا، اور ظاہر ہے کہ اگرچہ سب قومیں ساتھ تھیں لیکن ان کا قائد تو بہادر شاہ ظفر تھا. حکومت تو انہوں نے ایک مسلم قوم سے چھینی، اس لیے اتنی بھیانک دشمنی تھی، اتنے لوگ قتل کیے گئے کہ 1857 کے بعد ڈیلرمپل لکھتا ہے کہ مشکل سے دہلی شہر میں 1000 مسلمان باقی رہ گئے تھے، دوسرے یا تو بھاگ گئے یا شہید ہو گئے. بہت ساری مسجدوں کے اوپر اور بہت ساری عمارتوں کے اوپر
बुलडोजर चला दिया गया, उनको ढा दिया गया। उस जमाने के ब्रिटिश प्राइम मिनिस्टर जो थे लॉर्ड पामस्टन, उन्होंने तो यहां तक लिखा, ये डैलिम्पल ने अपनी किताब में लिखा है कि दिल्ली शुड बी डिलीटेड फ्रॉम द मैप ऑफ एवरी सिविल बिल्डिंग कनेक्टेड विद द मोहम्मदन ट्रेडिशन, शुड बी लेवल्ड टू द ग्राउंड विदाउट रिगार्ड टू द एंटीक्वीन वेटरन और आर्टिस्टिक प्रीडायलेक्शंस, कि किसी भी तरह की तारीख को मत देखो, किसी तरह के आर्ट को मत देखो, और दिल्ली के अंदर जितनी भी मुस्लिम इमारतें सबको मुनहदिम कर दो। यहां तक कि पामस्टन ये लिखता है डैलरिम्पन कि पामस्टन ने तो जामा मस्जिद को मुनहदिम करने का ऑर्डर दे दिया था, लेकिन बाज अंग्रेज अफसरों ने दखल अंदाजी की, तब जाकर यह मस्जिद बच पाई, और यह मस्जिद एक हिंदू ताजिर को किराए पर दे दी गई। ये डैलिम्पल ने लिखा है कि 1857 के बाद उसको तिजारत के लिए मस्जिद दे दी थी, और कई माह तक ये उनके कब्जे में रही। कई माह के बाद जाकर दोबारा वहाँ नमाज शुरू हुई। कई मस्जिदें, सुनहरी मस्जिद, अकबर आबादी मस्जिद जिसके अंदर शाह अब्दुल अजीज दर्स दिया करते थे, इन मस्जिदों को, चौबी मस्जिद, इन मस्जिदों को ढा दिया गया। कई तारीखी इमारतें खत्म हो गई। बहादुर शाह जफर को कैद करके रंगून भेज दिया गया, और रंगून के अंदर वहां का जो इनका जेलर था कैप्टन नेल्सन डेविस, उसने बहादुर शाह को बिल्कुल अलग अपने घर के बाड़े में जो एक कमरा बना हुआ था, गैरेज जिसको ये कहते हैं, गैरेज, उसके अंदर कैद किया था। बस एक खातून थी जो बहादुर शाह को दोनों वक्त खाना देने जाती थी, तीमारदारी कर लेती थी, यही था। अंजाम बहादुर शाह जफर का ये हुआ कि जब 1862 के अंदर एक दिन बहुत ज़्यादा बीमार हो गए, वो मोहतरमा खातून कैप्टन नेल्सन डेविस की बिल्डिंग में गई ताकि उनको कि भाई कमरा खोलो, बुज़ुर्ग बहुत ज़्यादा बीमार हैं, अच्छे नहीं दिख रहे। लेकिन कहाँ बाद में आओ, बाद में आओ। 4-5 घंटे के बाद जब सुना, जाकर कमरा खोला, बहादुर शाह जफर का इंतकाल हो चुका था। सिर्फ और सिर्फ 2 लोगों को इजाज़त दी गई कि वो नमाज जनाजा पढ़ें। उसमें एक थे हाफिज इब्राहिम, बहादुर शाह जफर के उस्ताद, और दूसरा शहजादा जवां बख्त खान। 35 लोगों को, शाही ख़ानदान के 35 लोगों को वहाँ कैद किया था, लेकिन सब अलग अलग थे। सिर्फ 2 लोगों ने, जिसकी सल्तनत बड़े इलाके के ऊपर थी, जब उसकी नमाज जनाजा होती हैं तो 2 ही, हाफिज़ इब्राहिम जो बड़ी उम्र के थे, उनके उस्ताद थे। हाफिज़ इब्राहिम रोने लगे, हालांकि रोता तो शहजादा जवां बख्त खान। जवां बख्त खान ने कहा कि आप क्यों रो रहे? हाफिज इब्राहिम ने कहा, बेटा तुझे पता नहीं है, मुझे 25 साल पहले का वो मंजर याद आ रहा है जब 1837 में बहादुर शाह तख्त नशीन हुए तो पूरे दिल्ली के अंदर चिराग जलाए गए थे, पूरे दिल्ली शहर के अंदर दावत का माहौल था। और आज ये हालत है। कितना है बदनसीब ज़फ़र दफन के लिए, कितना है बदनसीब ज़फ़र दफन के लिए, 2 गज ज़मीं न मिल सकी कुए यार में। तो ये तारीख़ अपने अंदर इबरत रखती है कि किस तरह ये नक्शा पलटा। क्यों इतने अरसे तक हुकूमत करने वाली कौम इस मुल्क के अंदर आज महकूमी की ऐसी हालत के अंदर है कि उसको अपनी तारीख को जिंदा करने तक का पता नहीं। मैं एक मिसाल दूं कि मुसलमानों ने क्या क्या किया इस मुल्क के लिए।
आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया, ये मुल्क का यानी कदीम इमारतों की निगरानी करने वाला एक इदारा है, ASI, आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया। इसने 2017-18 के अंदर जो अपने आदाद व शुमार पेश किए कि मुल्क में ASI के मातहत यानी मरकजी हुकूमत के मातहत जितनी तारीखी इमारतें हैं, उसमें से 2017-18 में सरकार को 271.8 करोड़ की रकम हासिल हुई। उसमें से 146.05 करोड़ यानी आधे से ज्यादा रकम सिर्फ 5 इमारतों से हासिल हुई। आधी से ज्यादा रेवेन्यू पूरे मुल्क में जो हासिल हो, उसमें से पहले नंबर पर ताजमहल से 56.83 करोड़, दूसरे नंबर पर आगरा का किला 30.55 करोड़, तीसरे नंबर पर कुतुब मीनार 23.46 करोड़, चौथे नंबर पर फतेहपुर सिकरी 19.004 करोड़ और पांचवें नंबर पर लाल किला 16.17 करोड़। इतना ज्यादा रेवेन्यू इस सरकार को उन इमारतों से मिलता है जो मुस्लिम दौरे हुकूमत के अंदर बनाए गए। अगर इस मुल्क के अंदर चीन का हुक्मरान आता है या जापान का हुक्मरान आता है तो उसको ले जाया जाता है अहमदाबाद के अंदर, वो जाली वाली मस्जिद के अंदर ले जाया जाता है। पूरे मुल्क के अंदर कई इमारतें हैं जो वर्ल्ड हेरिटेज में, इमारतें वर्ल्ड हेरिटेज में यानी आलमी विरसा, लेकिन पूरा शहर वर्ल्ड हेरिटेज में हो तो हिंदुस्तान के अंदर ऐसा एक ही शहर है और वो है अहमदाबाद। अहमदाबाद की तारीख जो रत्नमणि राव जोटे ने लिखी है वो पढ़ने के काबिल हैं, मुताला करने के काबिल हैं। तो इस मुल्क के लिए बहुत सारी कुर्बानियाँ हमने दी हैं, इस मुल्क की तामीर में बड़ा रोल अदा किया है। इतनी बड़ी इमारतें बनी, इतनी आलीशान इमारतें बनी, तो इंजीनियरिंग उस जमाने में कितनी तरक्की के ऊपर होगा। तिजारत, इंटरनेशनल तिजारत उस जमाने में मौर्रिखीन लिखते हैं कि दुनिया का सबसे ज्यादा GDP हिंदुस्तान का था, सबसे ज्यादा तरक्की, सबसे ज्यादा प्रोडक्शन, चाहे वो खेती से मुताल्लिक हो, चाहे वो सनतों से मुताल्लिक हो, वो इस मुल्क के अंदर थी। और ये सारी तरक्की में हमारा बहुत बड़ा रोल रहा है। और वो कौम आज मायूसी के अंदर रहे, यह हरगिज नहीं हो सकता। जरूरत है कि हम अपने आप को बेदार करें, हम अपने आप को आगे बढ़ाएं। तारीख का मुताला करने के लिए सबसे पहले जरूरत है जबानों को सीखने की। अरबी के अलावा, उर्दू के अलावा और जबानें, खासतौर से अंग्रेजी के अंदर बहुत बड़ा जखीरा है। जैसे एक डाउसन ने एक किताब लिखी है, डाउसन और इलियट, बड़ी गलत फहमियां फैलाने में इनका रोल रहा है। हिस्ट्री ऑफ इंडिया एज टोल्ड बाय इट्स ओन हिस्टोरियंस, कि हिंदुस्तान की तारीख जो उसके तारीखदानों ने लिखी, उसमें से फारसी किताबों में से, दूसरी किताबों में से निकाल कर इन दोनों ने लिखा, लेकिन उसकी तशरीह इस तरह की कि मुल्क के अंदर गलत फहमियां फैले। तो जरूरत है जबानें सीखने की। काजी सनाउल्लाह पानीपती रहमतुल्लाह अलैह तफसीर मजहरी जिन्होंने लिखी, जिनको हम बहुत ऊंचा मकाम देते हैं, उनके बारे में लिखते हैं मौलाना मनाजिर अहसन गीलानी। मौलाना मनाजिर अहसन गीलानी चोटी के उलमा में से, चोटी के मुअर्रिखीन में से। उनके किताब है हिंदुस्तानी मुसलमानों का निज़ाम तालीम, कि सदियों तक हमारा निज़ाम तालीम क्या रहा। 2 जिल्दों के अंदर ये किताब हर एक को पढ़नी चाहिए। अभी तारीख
سے متعلق ایک کتاب ہے، تو اس کے اندر لکھتے ہیں کہ قاضی ثناء اللہ پانی پتی جب علوم حاصل کر چکے تو اب ان کو خیال یہ ہوا کہ یہ یورپین جو غلط فہمیاں پھیلا رہے ہیں ان کے بارے میں معلومات حاصل کرنی چاہیے، تو وہ کلکتہ گئے۔ 1 سال کلکتہ رہ کر عبرانی زبان سیکھی، عبرانی زبان کے اندر سے بہت ساری چیزیں نکالی، جس طرح انہوں نے حضرت اسماعیل علیہ السلام اور حضرت ہاجرہ علیہ السلام کے بارے میں ایک کتاب عبرانی کتابوں میں سے نکال کر لکھی، بشرا۔ یہ اتنی اہم کتاب تھی کہ جب سر سید احمد خان نے غلط فہمیاں دور کرنے کی غرض سے خطبات احمدیہ یعنی سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم پر اپنے لحاظ سے ایک اہم کتاب لکھی، جس کے لیے انہوں نے یورپ کا سفر کیا اپنی جاگیر بیچ کر۔ سر سید کی بعض کوتاہیاں ضرور ہو سکتی ہیں، لیکن یہ ان کا ایک اہم کارنامہ تھا کہ یورپ گئے، ساری کتابوں کا جائزہ لیا کہ سیرت پر کیا کیا غلط فہمیاں پھیلائی جا رہی ہیں، اور اس پر انہوں نے جو کتاب لکھی خطبات احمدیہ، تو یہ قاضی ثناء اللہ پانی پتی کا رسالہ جو بشرا ہے اس کا ترجمہ ہو بہو انہوں نے خطبات احمدیہ کے اندر لیا۔ اسی طرح زبانوں کے سیکھنے کے بارے میں ہمارے یہاں سورت کے ایک بہت بڑے علامہ نور الدین راندیری، جن کی وفات عیسوی سن 1658 کے اندر ہوئی، گجرات اینڈ دا سی کتاب کے اندر ایک کتاب ہے گجرات اینڈ دا سی یعنی گجرات اور سمندر۔ چونکہ عربوں کی آمد سمندری راستے سے ہوئی، تجارتیں سمندری راستے سے ہوئی، تو یہ اس تاریخ کے اندر ایک اہم کتاب ہے۔ اس کتاب کے اندر بہت سارے ایسے موتی ہیں جن کو نکالنے کے قابل ہیں۔ تو علامہ نور الدین راندیری انہوں نے گجرات اینڈ دا سی کے اندر اس بات کو ثابت کرنے کی کوشش کی ہے کہ مشرقی ہندوستان میں انڈونیشیا، ملیشیا اور یہ سارے علاقوں کے اندر اگر اسلام کی کرنیں گئی تو گجرات کے واسطے سے گئی۔ تو علامہ نور الدین راندیری یہاں سے ملیشیا گئے اور ملیشیا کے اندر اسکندر ثانی کے پرائم منسٹر کے عہدے تک پہنچے، گئے تو تجارت کے لیے لیکن شیخ بھی تھے، وہ دینی علوم کے جانکار تھے، صوفی تھے اور تاجر بھی تھے بڑے۔ تو یہ جب وہاں پہنچے اس کے بعد اس درجے تک پہنچے اور وہاں جا کر انہوں نے ملائی زبان سیکھی یعنی ملیشین زبان، اور ملیشین زبان کے اندر 7 جلدوں میں ایک کتاب لکھی بستان السلاطین ہمارے سورت کے ایک عالم نے، اور آج یہ کتاب انڈونیشین اور ملیشین علاقے کی تاریخ کے اندر ایک سند کی حیثیت رکھتی ہیں، بستان السلاطین۔ تو زبانیں سیکھنا یہ بہت زیادہ ضروری۔ اس سلسلے میں زبانوں کے سلسلے میں ایک اور بات اگر میں پیش کروں، سید شاہ محی الدین جن کو قطب ویلور کے نام سے جانا جاتا ہے، جنوبی ہند کے ایک بہت بڑے صوفی گزرے ہیں، 1872 میں ان کی وفات ہوئی۔ انہوں نے بڑی عمر کے اندر انگریزی زبان سیکھی، اور نزہۃ الخواطر کے اندر ان کے حالات میں لکھا ہے علامہ عبدالحی حسنی رحمۃ اللہ علیہ نے، وَهُوَ تَلَقَّى اللُّغَةَ الْإِنْجْلِيزِيَّةَ فِي كِبَرِ سِنِّهِ وَبَعَثَ رِسَالَةً بِتِلْكَ اللُّغَةِ إِلَى مَلِكَةِ انگلیزا۔ انگریزی زبان کے اندر انہوں نے اس زمانے میں برطانیہ کی رانی کو خط لکھا اور کھلے عام دعوت دی کہ آپ اسلام قبول کر لیجئے۔ یہ نزہۃ الخواطر کے اندر گویا وہ سنت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت خطوط کی اس زمانے میں اگر ادا کی، تو انہوں نے چونکہ انہوں نے کئی زبانیں سیکھی، اس کے بعد قطب ویلور نے
مقامی زبانوں کے اندر ہندوستان کے کئی بادشاہوں کو خطوط بھی لکھے، اور برطانیہ کی رانی نے خط میں ان کو جواب بھی دیا۔ وہ خط ان کا جو ان کے مدرسے کا سال نامہ دارالعلوم لطیفیہ ویلور کا 1389 ہجری کا جو سال نامہ ہے، اس کے اندر وہ جوابی خط موجود ہیں کہ برطانوی رانی نے ان کو جواب لکھا کہ یقیناً اسلام کے اندر یہ خوبیاں ہیں، وہ خوبیاں ہیں، لیکن ہماری یہ مجبوری ہیں وغیرہ۔ تو انہوں نے بائبل میں 300 تناقضات، یہ کتاب لکھی، انگریزی سیکھی، عبرانی سیکھی، بائبل میں 300 تناقضات۔ ایک مضمون آیا تھا ماہنامہ معارف کے اندر، یہ بعض جو پرانے رسائل ہوتے ہیں، جیسے معارف ہمارے یہاں سے ہیں، ایک نکلتا ہے تحقیقات اسلامی، ایک نکلا کرتا تھا برہان، ان کتابوں کے اندر بعض تاریخی مضامین ہوتے ہیں، اور ایک محمد حنیف شاہد کر کے ہیں، انہوں نے یہ ساتھ جیسے معارف کے 100 سال کے رسالے، پوری ایک تاریخ، تمام رسالوں کا اشاریہ انہوں نے تیار کیا۔ کسی بھی چیز کا اشاریہ ہوتا ہے، تاریخ میں تحقیق کرنے کے لیے اشاریہ بہت مفید ہوتا ہے۔ تو انہوں نے معارف کے 100 سالہ رسالوں کا، بلکہ 103 سالہ، 1916 سے لے کر 2018 تک کون سا مضمون کہاں چھپا، کیا آپ کو کہ معارف میں گجرات کے بارے میں کون سا، تو آپ گجرات لفظ دیکھیے تو آئے گا کہ اس 1916 میں یہ چھپا، 2015 میں یہ چھپا۔ یہ اشاریہ جو ہوتا ہے تاریخی تحقیق کرنے والوں کے لیے اشاریہ بہت زیادہ مفید ہوتا ہے۔ جیسے یہ کتابیں ہوتی، جیسے ڈیلرمپل کی کتاب میں نے تذکرہ کیا، اب ساری کتابیں آپ پوری تو پڑھیں گے نہیں، بعض کتابیں کہ بھئی ڈیلرمپل کی کتاب میں کہیں بروج کا تذکرہ آیا ہے، تو جو معیاری کتابیں ہوتی ہیں اس میں پیچھے اشاریہ ہوتا ہے۔ جو ہم تحقیق کرتے ہیں وہ کیسے کرتے ہیں کہ بھئی ڈیلرمپل نے کہیں بھروچ کا تذکرہ کیا ہے تو آپ کو پوری کتاب پڑھنے کی ضرورت نہیں، اشاریے میں دیکھیے کہ پیچھے بھروچ ہیں، بھروچ فلاں صفحہ نمبر تو کیا 815، تو 815 پر اٹھا کر دیکھیے تو اس میں تذکرہ ہوگا۔ نور الدین راندیری، ان کا تذکرہ کہاں ہے، اگر ہے اس کتاب میں تو اشاریہ دیکھی۔ تو تاریخی تحقیق کرنے میں ایک تو ہر کتاب میں پیچھے اشاریہ ہوتا ہے۔ محمد حنیف شاہد نے برہان کا اور یہ معارف کا اشاریہ تیار کیا۔ اب اس کے بعد انہوں نے ابھی پچھلے یعنی اسی سال تمام جتنے اشاریے انہوں نے تیار کیے، ان تمام کا انسائکلوپیڈیا تیار کیا ہے اور کئی جلدوں میں پڑوسی ملک سے وہ چھپا ہوا ہے، پورا اشاریوں کا انسائکلوپیڈیا کہ بھئی تحقیقات اسلامی میں گجرات کے بارے میں کون سا مضمون چھپا۔ جیسے مجھے سید سلیمان ندوی صاحب بھروچ میں آئے تھے، اس وقت انہوں نے نرمدا کے بارے میں ایک نظم لکھی تھی، اس کی تلاش تھی، تو میں نے معارف کا جو اشاریہ محمد حنیف شاہد نے، سارے معارف والوں نے یہ ایک بہت اچھا کام کیا کہ 100 سال کے سارے رسالے ویب سائٹ کے اوپر رکھ دی۔ ایک تو عام رسالے ہوتے ہیں جس کو ہم پڑھتے ہیں اس کے بعد رکھ دیتے ہیں، ایک تحقیقی رسالے ہوتے ہیں اس میں سے یہ معارف ہے۔ تو سارا جو اشاریہ ہیں سارے رسالے انہوں نے ویب سائٹ پر بھی رکھ دیے ہیں اور اس کا اشاریہ بھی ویب سائٹ پر رکھ دیا، اگرچہ اردو میں ہے تو اردو فونٹ وغیرہ کی بھی ضرورت رہتی ہے۔ بعض سافٹ کتابیں جو ہوتی ہیں یہ اشاری تلاش کرنے کا تذکرہ چل پڑا، بعض کتابیں ہوتی ہیں سافٹ کاپی میں، کمپیوٹر کے اندر ہوتی ہیں، موبائل کے اندر ہوتی، اس میں کوئی ایک کتاب جیسے یہ کتاب میں نے نکالی ڈیلرمپل کی، پوری کتاب کے اندر سورت کہیں آیا ہے تو آپ سرچ کریں، سورت لکھیں، ایک تو پیچھے دیکھیں اشاریہ، چلو اشاریہ نہیں ہے تو ایک طریقہ یہ ہے کہ آپ سورت، تو اس کتاب میں جہاں جہاں سورت لفظ آیا ہوگا وہ پیلا ہو جائے گا، آپ کو پتہ چل جائے گا کہ بھئی کہاں کہاں اس کا تذکرہ آیا۔ تو یہ بھی ایک تلاش کرنے کا طریقہ ہے۔ تو معارف کے اندر ایک مضمون آیا تھا اگست 2019 کے اندر، رد عیسائیت
اور علماء جنوب راہی فدائی کا مضمون تھا، اس کے اندر یہ ساری باتیں ہیں۔ تو انہوں نے قطب ویلور نے انگریزی کے اندر خطوط لکھے، تو انگریزی زبان ظاہر ہے سیکھنی چاہیے، بلکہ حضرت مولانا محمد قاسم نانوتوی صاحب رحمۃ اللہ علیہ ان کے حالات، ان کی زندگی کے بارے میں ایک اہم کتاب لکھی ہے۔ مولانا مناظر احسن گیلانی نے سوانح قاسمی، پڑھنے کے قابل کتاب ہے۔ اس کی دوسری جلد میں انہوں نے لکھا ہے کہ جب حضرت نانوتوی حج میں گئے تیسری مرتبہ 1877 میں، پہلی مرتبہ تو آپ 1860 میں گئے تھے، پھر 1869 میں گئے، اور تیسری مرتبہ 1877 میں گئے، 1880 میں آپ کی وفات ہوئی۔ جب تیسری مرتبہ حج میں گئے تو اس جہاز کا کپتان تھا اطالوی، لیکن وہ انگلش جانتا تھا، چونکہ حج کا قافلہ تھا، لوگ لبیک پڑھ رہے ہیں، ذکر کر رہے ہیں، تو اس کو تجسس ہوا کہ یہ کون ہے، ان کا مذہب کیا ہے، معلوم کرنا چاہیے۔ تو اس نے پوچھا کہ بھئی کوئی اچھا کوئی اسکالر ہو اس جہاز میں جو انگریزی کا جانکار ہو۔ کہا کہ ایسا تو کوئی ملا نہیں، لیکن اسی جہاز میں علامہ قاسم نانوتوی صاحب تھے۔ کسی نے کہا کہ اچھے اسکالر ہے اسلام کے، اب وہ تو جانتے نہیں تھے انگریزی، تو مترجم درمیان میں ترجمان تھا، اس کے واسطے سے بہت ساری باتیں ہوئی، وہ متاثر بھی ہوئے، غلط فہمیاں دور ہوئی۔ اس کے بعد حضرت نے کہا کہ میں ہندوستان جا کر پہلی فرصت میں انگریزی زبان سیکھوں گا۔ آج مجھے احساس ہوا کہ انگریزی زبان کی کتنی ضرورت ہے اس زمانے میں۔ یہ سوانح قاسمی کے اندر حضرت مولانا مناظر احسن گیلانی نے یہ واقعہ لکھا ہے، جلد دوسری جلد کے اندر لکھا ہوا ہے۔ تو ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم تاریخ کے ان موتیوں کو نکالیں، تاریخ کے اندر سے ان باتوں کو نکالیں اور ان باتوں کو آج کے زمانے کے اندر پیش کریں۔ آج بڑی ضرورت ہے کہ یہ موتی لوگوں کے سامنے آئیں اور اس کے ذریعے سے یہ غلط فہمیاں دور ہو۔ ہماری جو بات چل رہی تھی ہندوستان کی تاریخ اور گجرات کی تاریخ، گجرات کے روابط یہ بادشاہوں کی وجہ سے وہ نہیں بلکہ بہت پہلے سے ہیں۔ ایک کتاب عجائب الہند جو بہت پرانے مصنف بزرگ ابن شہریار رام ہرمزی جو یہیں گجرات کے اندر رہے اور 900 میں ان کی پیدائش ہے عیسوی سن اور 956 میں وفات، یعنی تقریباً تیسری صدی ہجری کے، ان کی ایک کتاب ہے عجائب الہند۔ یہ تاریخ میں یہ بھی یہ کتاب ایک اہمیت رکھتی ہے اور کئی زبانوں میں اس کا ترجمہ ہوا ہے۔ انہوں نے ایک واقعہ لکھا ہے اور اسی طرح اس کا تذکرہ کھمباتنو اتہاس، اس میں رتن منی راؤ جوٹے نے بھی اس کا تذکرہ کیا ہے اور مکرند مہتا نے بھی اس کا تذکرہ کیا ہے کہ گجرات کے اندر سے جہاز کھمبات سے، سورت بعد میں بندرگاہ اور ممبئی تو بہت بعد میں، پہل یہاں کے جو روابط تھے کھمبات میں سے تھے۔ تو انہوں نے بزرگ ابن شہریار نے لکھا ہے کہ ایک جہاز گجرات سے حج کے لیے گیا، کب؟ تیسری صدی ہجری کے اندر، یعنی 956 میں عیسوی سن میں ان کا انتقال ہوا، 1200 سال پہلے۔ تو اس سے پہلے کی بات یعنی 950 یا اس سے پہلے یہ ہو سکتا ہے کہ وہ ایک جہاز حج کا قافلہ لے کر گیا اور اس کے اندر گجرات کا ایک بہت بڑا نو مسلم تاجر ہیں، یہ الفاظ اس کتاب میں لکھے ہوئے۔ تو اس کو بھی ایک تاریخی سند کی حیثیت دیتے ہیں۔ اس واقعے کو یہ ایم ایس یونیورسٹی بروڈا کے ایک تاریخ داں تھے مشرا، ستیش چند مشرا، انہوں نے گجرات کے مسلمانوں کی تاریخ پر کئی کتابیں لکھی ہیں۔ اس میں سے ایک کتاب ان کی ہے مسلم کمیونٹیز ان گجرات، اس کے اندر انہوں نے بھی بزرگ ابن شہریار کے حوالے سے یہ واقعہ لکھا ہے۔ اسی طرح ایک اور واقعہ انہوں نے لکھا ہے، سید سلیمان ندوی نے بھی
اپنی کتاب عرب و ہند کے تعلقات میں اس کا تذکرہ کیا ہے، اور رتن منی راؤ جوٹے نے ان کی کتاب کھمباتنو اتہاس، جوٹے صاحب کی بعض کتابیں ہیں، اس میں ایک کھمباتنو اتہاس، یہ ضرور پڑھنے کے قابل ہے۔ اسی طرح گجرات نو پاٹ نگر احمد آباد کی پوری تاریخ بہت معیاری کتاب ہے، یہ پڑھنے کے قابل ہیں، اور یہ بھی ہے تو گجراتی میں یہ کتابیں ہیں۔ اور جوٹے صاحب کی ایک اور کتاب ہے گجرات نو سانسکروتک اتہاس مسلم کاڑ، مسلمانوں کے دور میں، یہ کچھ کے تھے، مسلمانوں کے دور میں گجرات میں کیا کیا تہذیبی تجارتی ترقی ہوئی، اس پر 4 والیوم کے اندر جوٹے صاحب کی ایک کتاب ہے گجرات نو سانسکروتک اتہاس مسلم کاڑ۔ تو یہ کھمباتنو اتہاس، اس کے اندر انہوں نے ایک اور واقعہ لکھا ہے، بڑا دلچسپ واقعہ لکھا ہے کہ شہاب الدین غوری جنہوں نے دہلی کے اوپر پہلے 1192 میں حکومت قائم کی، ان کی والدہ کھمبات سے حج کے لیے گئی تھی، یعنی 1100 سال پہلے کی بات کہ ان کی والدہ کھمبات سے حج کو جا رہی تھی، حج کو جا رہی تھی، جہاز چلا ہی تھا کہ وہ جہازی لٹیرے ہوتے ہیں چانچیا، انہوں نے حملہ کر دیا۔ اب وہ بادشاہ کی مائیں، یہاں تو دہلی میں تو بعد میں وہ بادشاہ بنتے ہیں، لیکن وہاں تو غور میں افغانستان میں تو بادشاہ تھے ہی، اور ان کی والدہ جا رہی، حملہ ہوا۔ تو اس زمانے میں یہاں کا جو گورنر تھا وستوپال کو جب پتہ چلا تو اس نے فوراً اپنے جہاز بھیجے، مدد کی اور ان کو بچایا۔ غوری کی والدہ کو پتہ چلا کہ وستوپال نے اس طرح ہماری مدد کی، جب وہ واپس آئی حج سے تو کھمبات میں وستوپال کے یہاں ٹھہری، اصرار کر کے وستوپال کو لے گئی کہ آپ دہلی آئیے، اور دہلی کے اندر لے جا کر اعزاز کیا شہاب الدین غوری نے وستوپال کا۔ یہ واقعہ مکرند مہتا نے مرچنٹس اینڈ پورٹس آف گجرات، یعنی گجرات کی جو بندرگاہوں کی اور تجارت کی جو تاریخ پر ان کی ایک اہم کتاب ہے، یہ میرے پاس ہارڈ کاپی میں موجود ہیں، یہ تقریباً بہت ساری کتابیں ہارڈ کاپی میں ہیں میرے پاس۔ کھمباتنو اتہاس، اس میں بھی یہ صفحہ نمبر 38 پر ہیں، اور مکرند مہتا نے صفحہ نمبر 58 پر یہ واقعہ لکھا ہے کہ شہاب الدین غوری کی والدہ کھمبات سے حج کے لیے گئی تھی۔ تو یہ روابط، یہ آپس کے تعلقات، یہ بہت پرانی چیز ہیں، اس کو سر نو اجاگر کرنے کی ضرورت ہے۔ ہم نے ایک مختصر رسالہ حج کی تاریخ گجراتی کے اندر کہ ہندوستان کی جو حج کی تاریخ، حجنو رسپرد، بھارتی حجنو رسپرد اتہاس، یہ کر کے ایک سلسلے وار مضمون ہمارا چھپا تھا بیان مصطفیٰ کے اندر۔ اب انشاءاللہ اس کو کتابچے کی شکل کے اندر شائع کریں گے، اس میں بھی اس طرح کے بعض واقعات لیے ہیں۔ جیسے میں نے بتایا کہ ہمارے پرائم منسٹر 2016 میں جب گئے تھے اپریل میں سعودی عرب، تو وہ مسجد کا ماڈل دیا تھا۔ مئی کے اندر یہ ایران گئے تھے، جب ایران گئے تو رامپور رضا لائبریری کے اندر حضرت علی رضی اللہ عنہ کے ہاتھ کا ایک لکھا ہوا قرآن ہے۔ یہ رامپور کے نواب کلب علی اور ان کے ساتھ اس زمانے میں 1872 میں داغ دہلوی گئے تھے حج کے لیے۔ جب انہوں نے بہت سارے تحائف پیش کیے تو وہاں کے گورنر نے، مکہ کے شریف نے، ان کو حضرت علی کا لکھا ہوا قرآن ہدیے میں دیا تھا، جو رامپور رضا لائبریری کے اندر ہے۔ تو اس کی فوٹو کاپی جب ہمارے پرائم منسٹر ایران گئے تھے تو اس کی فوٹو کاپی اور غالب کے ہاتھ کا جو لکھا ہوا ان کے خود کی غزلیں ہیں، ان دونوں کی فوٹو کاپی لے کر گئے تھے ایران میں، اور آیت اللہ خامنائی کو جو وہاں کے شیعہ پیشوا ہیں ان کو پیش کی تھی۔ تو ہماری تاریخ
بہت پرانی ہیں، بہت دلچسپ ہیں، اور اس ملک کے اندر اس طرح ہم صدیوں سے امن کے ساتھ رہتے ہوئے آئے ہیں۔ آج بھی ضرورت ہے کہ از سر نو اس تاریخ کو زندہ کیا جائے۔ ہم کیوں ہماری آنے والی نسلیں اعتماد کے ساتھ اس ملک کے اندر رہیں، ہماری آنے والی نسلیں اس طرح مایوسی کے ساتھ نہیں بلکہ اپنا سر اونچا کرتے ہوئے اس ملک کے اندر رہیں کہ اس ملک نے ہم نے یہ کیا ہے، ہم نے یہ قربانیاں دی ہیں۔ اس طرح ہم نے انشاءاللہ ہمارا جو تیسرا مقالہ ہوگا اس میں مختصر میں جنگ آزادی میں جو رول مسلمانوں کا رہا اس کی بات انشاءاللہ ہوگی۔ یہ تو یا تو مختصر خاکہ ہیں، ان ساری باتوں کو تحقیق کر کے تحریری شکل میں اور یہ ڈیجیٹل شکل میں جس شکل میں بھی پہنچا سکیں ہمیں پہنچانے کی ضرورت ہے۔ تو یہ شہاب الدین غوری کی والدہ یہاں سے حج کے لیے گئی تھی، تو یہ واقعہ 1100 سے پہلے کا ہی ہو سکتا ہے، بلکہ 1200 سے پہلے کا ہو سکتا ہے۔ 1192 میں انہوں نے دہلی کے اوپر قبضہ کیا تھا۔ تو یہ ہماری جو پرانی تاریخ ہے اس کو از سر نو اجاگر کرنے کی ضرورت ہے، از سر نو دنیا کے سامنے لانے کی ضرورت ہے۔ اس سلسلے میں کئی اہم کتابوں کا تذکرہ کیا، جیسے ڈاکٹر رام پنیانی ممبئی کے ہیں، ان کی بعض کتابیں جیسے کتابیں کمیونل پولیٹکس فیکٹس ورسس میتھس کہ کیا غلط فہمیاں ہیں اور حقیقت کیا ہے تاریخ میں، ایک بہت اچھی کتاب ہے رام پنیانی صاحب کی، ان کے ویڈیوز بھی آیا کرتے ہیں رام پنیانی کے، اور اس طرح کے اشوک کمار پانڈے یہ ان کے بھی ویڈیوز آتے ہیں، دا کریڈیبل ہسٹری کر کے ویڈیو آتے ہیں ان کے، اور دا کریڈیبل ہسٹری کر کے ان کی ویب سائٹ بھی۔ ان کی کتابوں کے اندر ایک تو ہے کشمیر نامہ، کشمیر کی تحقیقاتی اور دلچسپ تاریخ لکھی ہے اشوک کمار پانڈے نے، کشمیر نامہ۔ ایک دوسری ان کی کتاب ہندی کے اندر ہے، دوسری ان کی کتاب کشمیر نامہ کا تو اردو میں بھی ترجمہ ہو چکا ہے، ایک ان کی دوسری کتاب کشمیر پر ہی ہے، کشمیر اور کشمیری پنڈت، کہ حقیقت کیا ہے، غلط فہمیاں کیا ہیں، یہ انہوں نے اجاگر کیا ہے۔ ایک اور کتاب ان کی ہے تاریخ اس نے گاندھی کو کیوں مارا، یہ کہ بھئی گوڈسے اور ان کی تاریخ ہے، یہ بھی بہت اچھی کتاب ہے۔ تو یہ کتابیں پڑھنے کے قابل ہیں، یہ کتابیں ان کی تینوں ہندی زبان کے اندر ہیں اور ان کا ضرور مطالعہ کیا جانا چاہیے۔ شبلی اکیڈمی اعظم گڑھ سے جو کتابیں چھپی ہیں یہ بھی پڑھی جانی چاہیے۔ تاریخ کی ایک اور بات میں آپ کو بتاؤں، سلطان محمود بیگڑا اور ان کے بعد ان کے بیٹے محمد شاہ، ان دونوں کے زمانے میں بھروچ اور سورت اور راندیر کے گورنر تھے ملک گوپی، ملک ان کو لقب دیا تھا ملک گوپی۔ سورت کے اندر جو گوپی تڑاؤ ہے وہ انہوں نے ہی بنوایا تھا۔ تو یہاں کے گورنر تھے، بہت بڑے تاجر تھے۔ یہ اس زمانے کے اندر جو قومی بھید بھاؤ کے بجائے قومی اتحاد تھا، ایک دوسرے سے میل ملا، تو ملک گوپی وہ محمود بیگڑا کے بھی گورنر تھے اور ان کے بعد ان کے بیٹے محمد شاہ کے بھی گورنر رہے۔ بھروچ، سورت اور راندیر کے اندر گوپی تالاب انہوں نے بنوایا، بہت ساری اور چیزیں بھی انہوں نے بنوائی، اور بہت بڑے انٹرنیشنل تاجر تھے ملک گوپی۔ یہ سلطنت کارنو مرچنٹ پرنس ملک گوپی، گجرات نا وہان وٹیو، مکرند مہتا کی ایک بہت اچھی کتاب ہے گجرات نا وہان وٹیو ادیوگ پتیو، اور یہ بھی کتاب یہ احمدآباد ودیا بھون سے چھپی ہے۔ اس کے اندر ان کے الگ الگ مضامین ہیں۔ اس میں ایک مضمون ہے سلطنت کارنو مرچنٹ
प्रिंस मलिक गोपी, तो महमूद बेगड़ा के ज़माने में इनको कितने सारे इख्तियारात हासिल थे, ये इन्होंने बहुत अच्छे तरीके से लिखा है। मकरंद मेहता साहब की ये सारी किताबें पढ़ने के काबिल हैं। सतीश चंद्र मिश्रा की किताब एक तो है मुस्लिम कम्युनिटीज़ इन गुजरात, और एक दूसरी इनकी किताब है द राइज ऑफ मुस्लिम पावर इन गुजरात। MS यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर थे 50 साल पहले, तो इनकी और भी किताबें वहाँ से छपी हैं। ये पुरानी किताबें लानी चाहिए, अगर नहीं है तो हम वहाँ से PDF करवाएं। मेरे पास तो ये दोनों किताबें हार्ड कॉपी में मौजूद हैं, लेकिन पुरानी छपी हुई। तो ये किताबें, इनमें से मोती चुनकर हमें मंजर आम के ऊपर लाना चाहिए। डॉक्टर ताराचंद, जंग आज़ादी की जो तारीख लिखने में एक अहम नाम है डॉक्टर ताराचंद का। उनकी किताबें इन्फ्लुएंस ऑफ इस्लाम ऑन इंडियन कल्चर, इन्फ्लुएंस ऑफ इस्लाम ऑन इंडियन कल्चर, यानी हिंदुस्तान की तहजीब पर, हिंदुस्तान के लोगों पर इस्लाम के क्या क्या असरात हुए, यहाँ की आवाम ने, यहाँ के लोगों ने क्या क्या असरात कबूल किए, और किस तरह यहाँ मुल्क के अंदर कैसा इत्तिहाद रहा। ये डॉक्टर ताराचंद की जंग आज़ादी के ऊपर भी कई किताबें, पूरी तारीख इन्होंने 4 जिल्दों में लिखी है, लेकिन ये किताब ख़ास तौर से इन्फ्लुएंस ऑफ इस्लाम ऑन इंडियन कल्चर, ये भी पढ़ने के काबिल है। राम पुनियानी साहब की एक और किताब है सेकंड असैसिनेशन ऑफ गांधी। राम पुनियानी साहब ने कई किताब, 20 से ज़ायद किताबें लिखी हैं, और अक्सर किताबों में इन्होंने यही कोशिश की है कि मुस्लिम बादशाहों के बारे में या पिछले ज़माने के बारे में अंग्रेज़ों ने जो जो गलत फहमियाँ फैलाई, इनको दूर किया जाए। राम पुनियानी साहब के तारीख़ी वीडियोज़ भी देखने के काबिल होते हैं। तो इन सारी चीज़ों का हमें मुताला करना चाहिए। हिंदुस्तान के अंदर रॉकेट टेक्नोलॉजी, हिंदुस्तान की सरकार ने बाकायदा सरकारी तौर से इस बात को माना है कि रॉकेट टेक्नोलॉजी पहले, आज वो उसी की बदौलत आज फुला मिसाइल और ब्रह्मोस मिसाइल, और उससे आगे जाके अब चंद्रयान तक जो बात जा रही है, उसकी बुनियाद डालने वाले टीपू सुल्तान, ये डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम जब शुरू में पढ़ रहे थे, उस ज़माने में ये अमेरिका में गए। इनकी जो आप बीती हैं विंग्स ऑफ फायर, उसके अंदर उन्होंने लिखा है कि जब ये नासा के ऑफिस में गए अमेरिका, तो देखा कि टीपू सुल्तान का बहुत बड़ा फोटो दीवार के ऊपर लगा हुआ है। जाके पढ़ा तो बहुत सारी बातें उसमें लिखी हुई थी कि भाई रॉकेट टेक्नोलॉजी की इजाद करने वाले। तो कहते मुझे बड़ा ताज्जुब हुआ। फिर बाद में आकर इस पर मैंने तहकीक शुरू की। फिर इसके बाद इनके जो एक शागिर्द थे शिवाथनु पिल्लाई, इन्होंने टीपू सुल्तान के रॉकेट्स के बारे में बर्तानिया के अंदर एक वुलविच म्यूजियम है, वहाँ जाकर, चूंकि उस ज़माने में अंग्रेज़ इनके रॉकेट वगैरह बाद में ले गए थे, अ कंसाइज अकाउंट ऑफ द ओरिजिन एंड प्रोग्रेस ऑफ द रॉकेट सिस्टम, इस किताब के अंदर विलियम कॉन्ग्रीव ने टीपू सुल्तान के रॉकेट्स और इनकी ये इस सिलसिले की टेक्नोलॉजी के बारे में बड़ी तहकीक की है। और लिखा है कि उस ज़माने में अंग्रेज़ 600 लॉन्चर्स, जब 1799 में हज़रत टीपू सुल्तान शहीद हुए, जमहूरियत का पैगाम देने वाले, आज कुछ गलत फहमियाँ इनके बारे में फैलाई जा रही हैं, तो इनका क्या रोल रहा है, इसके ऊपर रिसर्च करने की बड़ी ज़रूरत है। तो ये किताब के अंदर इन्होंने लिखा है विलियम कॉन्ग्रीव ने कि जब अंग्रेज़ों ने इनको हराया, उसके बाद 600 लॉन्चर्स, 700 रॉकेट और 9000 यूज्ड यानी इस्तेमाल शुदा रॉकेट्स,
یہ لے گئے اور برطانیہ کے اندر میوزیم میں ان میں سے بہت ساری چیزیں آج بھی موجود ہیں۔ تو جب شیواتھنو پلائی نے اے پی جے عبد الکلام کے ماتحت ریسرچ کر کے یہ ساری تحقیق پیش کی، اس کے بعد ہندوستانی سرکار نے باقاعدہ طور پر اس بات کو تسلیم کیا کہ اس ملک کے اندر راکٹ ٹیکنالوجی ایجاد کرنے والے اور اس کو فروغ دینے والے ٹیپو سلطان ہیں، اور آج اسی کی بدولت یہ ملک اتنی ترقی کے اوپر گیا۔ خیر، ہماری بات تو ہندوستانی تاریخ کے اوپر چل رہی ہے، لیکن جب یہ اس کی بات آئی سائنس کی، تو اگر میں کہوں سائنس کے اندر آج کی پوری سائنس کی بنیاد مسلمانوں نے جو دور وسطیٰ کے اندر جو تحقیقات کی، آپ دیکھیے کہ سب سے پہلے ہوا میں اڑنے والا، جس کو کہیں گے پیرا گلائڈر، پیراشوٹ نہیں بلکہ اس کو کہیں گے پیرا گلائڈر ایجاد کرنے والا عباس ابن فرناس، اور وہ 9ویں صدی عیسوی میں، یعنی 1200 سال پہلے۔ آپ گوگل پر تحقیق کیجیے، عباس ابن فرناس سب سے پہلے ہوا میں اڑنے والا، اور ایسی بہت ساری تحقیقات ہیں۔ ایک کتاب چھپی ہے امریکہ کے اندر، نیشنل جغرافک، یہ علوم سائنس کو ترقی دینے والا ایک بہت بڑا انٹرنیشنل ادارہ کہا جاتا ہے۔ وہاں سے ایک کتاب چھپی ہے 1001 انوینشنز، یعنی مسلمانوں نے اس دنیا کو جو 1001 ایجادات دی، اس کے بارے میں یہ کتاب 1001 انوینشنز، اس کتاب کو بھی ضرور پڑھنا چاہیے، اگرچہ انگریزی میں ہے، پتہ نہیں کسی جگہ پر اس کا اور زبان میں ترجمہ ہوا ہو۔ خیر، سافٹ کاپی نیٹ کے اوپر موجود ہیں۔ 1001 ایجادات، جیسے میں نے کہا کہ راکٹ ٹیکنالوجی اس ملک کے اندر سب سے پہلے لانے والے سلطان ٹیپو شہید، جو جنگ آزادی کے اندر شہید ہونے والے اگر کوئی واحد حکمراں ہیں تو ٹیپو سلطان 1799 کے اندر۔ انہوں نے، ٹیپو سلطان نے بھی فرقہ وارانہ اتحاد کے لیے بہت بڑا کام کیا ہے۔ ان کے بارے میں جو کتابیں لکھی گئی ہیں، ان کو ریسرچ کر کے ان باتوں کو منظر عام کے اوپر لانے کی بہت زیادہ ضرورت ہے۔ تو سائنس، تاریخ کا مطالعہ کرنے کے ساتھ ساتھ سائنس کے اندر ہم نے کیا رول ادا کیا، کم از کم اس ملک کے اندر، ویسے تو انٹرنیشنل پیمانے پر بہت ساری ایجادات مسلمانوں نے دی ہیں۔ کم از کم 7 سائنسدانوں کے بارے میں 7 مضامین الگ الگ میرے، جیسے عباس ابن فرناس کے بارے میں ہیں، اور اس طرح ابن سینا کے بارے میں، اور بہت سارے مضامین میرے سائنس کے اوپر بھی ہیں۔ یہ الگ الگ مضامین کی شکل میں اگر ان کو جمع کریں تو ایک کتابچے کی شکل میں ہو سکتے ہیں۔ اور یہ مضامین اس طرح نہیں کہ بھئی پڑھا لکھ دیا، یہ نہیں، ہر بات ریفرنس کے ساتھ، بلکہ اکثر یہ کوشش کی ہے کہ ان کے ریفرنس دیے جائے، ان کے لکھے ہوئے ریفرنس۔ اکثر صرف اس کتاب میں نہیں، بہت سارے مضامین کے اندر ہم نے کوشش یہی کی ہے کہ ریفرنس وہ دے جو انہوں نے لکھے ہیں، تاکہ پتہ چلے کہ اس بات میں بالکل یہ ٹھوس تاریخی سچائیاں ہیں۔ تاریخی سچائیاں وہ حوالے کے ساتھ ہوتی ہیں، جیسے میں نے گھوگھا کی مسجد کے بارے میں کہا کہ بات چل رہی ہے، لیکن تاریخی کتابوں کے اندر نہیں مل رہی کہ وہ کتنی پرانی، یقیناً بہت پرانی۔ اگر ثابت ہو جائے کہ یہ دور مکی میں بنی تو پھر ہندوستان کی سب سے پہلی مسجد وہی ہو سکتی ہے، لیکن یہ چلی چلائی بات، مسجد ہے، کھنڈر آج بھی ہے، لیکن تو تاریخ اس کو کہتے ہیں حوالوں سے باقاعدہ ٹھوس بات منظر عام کے اوپر لائی جائے۔ تو یہ ساری اکثر کتابیں میں نے بتائی، ان میں سے اکثر کتابیں ایسی ہیں جو تاریخی حوالوں کے ساتھ لکھی گئی ہیں۔ تو ان باتوں کو اجاگر کرنے کی ضرورت ہے، ان باتوں کو سامنے لانے کی ضرورت ہے۔ احمد آباد کے اندر ایک لائبریری ہے، حضرت پیر محمد شاہ لائبریری، انہوں نے ابھی ایک کتابچہ شائع کیا ہے، اور تو انہوں نے تو بہت ساری
किताबें पीर मोहम्मद शाह लाइब्रेरी ने शाये की हैं और इनके जर्नल हैं, 7 जर्नल छप चुके। इनमें जर्नल में अक्सर मज़ामीन उर्दू में होते हैं, बाज़ मज़ामीन इंग्लिश में होते हैं, लेकिन गुजरात की और हिंदुस्तान की तारीख़ में ये जर्नल भी, पीर मोहम्मद शाह लाइब्रेरी के जर्नल, ये बड़ी अहमियत रखती। उन्होंने अभी अभी एक किताब शाये की है, इम्पीरियल मुग़ल फरमान्स इन गुजरात, कि मुग़लिया दौर के कौन कौन से फरमान गुजरात की तरक्की के बारे में, गुजरात की तिजारत के बारे में हैं, ये किताब शाये की है। और चूँकि मुग़लिया दौर के अंदर इस किताब में 3-4 फरमान ऐसे हैं कि जैनों के मंदिरों को, जैन के मंदिरों को बहुत सारी जागीरें या इमदाद दी, वो इस किताब के अंदर मौजूद हैं। तो रमज़ान से, बल्कि रमज़ान के बाद पीर मोहम्मद शाह लाइब्रेरी जाना हुआ। वहाँ के जो नाजिम हैं, कई मुंतज़िम हैं, बुज़ुर्ग हैं, प्रोफेसर मोहिउद्दीन बॉम्बे वाला, आज भी इतनी उम्र में भी पूरे यानी उसके साथ काम कर रहे हैं, उमंग के साथ काम कर रहे हैं। तो उन्होंने कहा, अभी ये इसके यानी दूसरी मर्तबा दूसरा एडिशन छपा इसका, इम्पीरियल मुग़ल फरमान्स का। इन्होंने कहा कि जब पहली मर्तबा ये छपी 2011 के अंदर, और इसके अंदर ये फरमान मुग़लिया दौर के जैन मंदिरों को क्या क्या जागीरें दी, जब ये किताब अहमदाबाद के एक जैन मंदिर जिसको ये जागीर दी थी, वो ये फरमान उन्होंने देखा, तो वो मंदिर के जो मुंतज़िम थे वो आए और उन्होंने कहा कि हमको 700 किताबें चाहिए। कहा कि भाई हमारे पास तो अब इतनी बची हुई हैं। तो कहा सारी किताबें तो हम इसको तकसीम करेंगे, ये तो आपने हमारे मंदिर की तारीख़ के बारे में बड़ी अहम बात, तारीख़ी बात सामने पेश की है। तो ये इसी तरह एक BN पांडे, डॉक्टर BN पांडे जो उड़ीसा के गवर्नर थे, इन्होंने भी गलत फहमियाँ दूर करके सही तारीख़ पेश करने के बारे में एक इनकी किताब है इस्लाम एंड इंडियन कल्चर, BN पांडे की। इसी तरह इनके किताबें औरंगज़ेब के बारे में, औरंगज़ेब के बारे में गलत फहमियाँ दूर करने में इन्होंने बहुत अहम किताब लिखी है। इसी तरह हिंदी में इनकी किताब का तर्जमा हुआ है, हिंदू मंदिर और औरंगज़ेब के फरामीन। औरंगज़ेब के बारे में, जैसे हमने कहा कि शिवाजी के बारे में आजकल गलत फहमियाँ फैलाई जा रही, लेकिन अगर गहराई में जाए तो पता चले कि बात कुछ और है, उसको अलग रुख दिया जाता है। कुछ लोग अपने मफाद के लिए इस तारीख़ को अलग रुख देते हैं, वरना हकीकत अलग है। तो औरंगज़ेब के बारे में भी यही है। तो औरंगज़ेब ने हिंदू मंदिरों को कौन कौन सी जागीरें दी, कौन कौन सी इमदाद की, उसके बारे में मुस्तकिल एक किताब है BN पांडे की, हिंदू मंदिर और औरंगज़ेब के फरामीन। ये तो हिंदी में, इंग्लिश में नाम मुझे ध्यान में नहीं है अभी। तो हिंदी में उसका ये तर्जमा हुआ है कि औरंगज़ेब ने क्या क्या जागीरें दी। तो BN पांडे साहब की ये किताब भी बड़ी अहम है। तो पांडे साहब की किताबें ये भी काबिल एतमाद हैं, बहुत ज़्यादा एहतिमाम के साथ वो हवाले पेश करते हैं। इन किताबों को पढ़ना चाहिए। शिबली एकेडमी आज़मगढ़, इन्होंने हमारी तारीख़ को उर्दू के अंदर उजागर करने में बड़ा रोल अदा किया है। बाकायदा मुस्तकिल अफराद को रखते हैं कि आपको रिसर्च करके, शिबली नौमानी रहमतुल्लाह अलैह का ये कारनामा है, बुनियाद बीज तो उन्होंने ही डाला, आज तक चल रहा है, जहाँ से मारिफ शाये होता है। तो उन्होंने जो इदारा कायम किया है, वहाँ से बहुत सारी किताबें उर्दू में शाये हुए। जैसे हिंदुस्तान के अहदे माजी में मुसलमान हुक्मरानों की मजहबी रवादारी, सैयद सबाहुद्दीन अब्दुर्रहमान की मजहबी रवादारी 3 जिल्दों के अंदर, कि हिंदुस्तान में मुस्लिम हुक्मरानों ने किस तरह रवादारी, किस तरह सहिष्णुता से, कोएग्जिस्टेंस से काम लिया, ये 3 जिल्दों के अंदर उर्दू में ये किताबें, बहुत सारी किताबें
صباح الدین عبد الرحمن صاحب کی ہیں، جیسے بزم تیموریہ، بزم صوفیہ، یہ کہ بھئی صوفیوں نے کیا رول ادا کیا، یا یہ مغلیہ دور میں بزم تیموریہ یعنی مغلیہ دور کے اندر کیا کیا ترقیات ہوئی، یہ ساری کتابیں، مطلب یہ کہ شبلی اکیڈمی اعظم گڑھ کی تقریباً تمام کتابیں پڑھنے کے قابل ہیں۔ صحابہ کرام کی تاریخ الگ ہے، تابعین کی تاریخ الگ ہے، ہندوستان کی تاریخ الگ ہے، صقلیہ کی تاریخ، اور اسی طرح ادھر یورپ کی تاریخ ہے، ساری تاریخ کی کتابیں، اسپین کی تاریخ پر کتابیں شائع کی ہیں، یہ ساری کتابیں قابل مطالعہ ہیں۔ جہاں بھی تاریخ کا ذوق رکھنے والے موجود ہوں یا اس طرح کا ریسرچ سینٹر قائم کریں، وہاں ان کتابوں کو ضرور رکھنا چاہیے، ان کتابوں کو ضرور پڑھنا بھی چاہیے، اور ان کتابوں کو ضرور پھیلانا چاہیے۔ لیکن پھیلانے کے لیے اپنے لوگ تو پڑھتے ہی ہیں، اپنے لوگوں کو بھی پڑھنے کی بہت ضرورت ہے، لیکن جہاں غلط فہمیاں پھیل رہی ہیں ان تک پہنچانے کے لیے ان باتوں کو ان کی زبان میں، ان کی فہم کے مطابق منتقل کر کے پیش کرنا یہ آج کے زمانے کی بہت اہم ضرورت ہے۔ مورخین میں بعض مورخین جیسے ایک ہیں رومیلا تھاپر، یہ رومیلا تھاپر ہیں، تقریباً 95 سال ابھی تو عمر ہے، ابھی بھی لکھ رہی ہیں۔ انہوں نے تاریخ کی بہت ساری کتابیں لکھی ہیں، لیکن زیادہ ان کی قدیم ہندوستان کی کتابیں، ایک کتاب ان کی ہے سومناتھ مینی وائسز آف ہسٹری، کہ سومناتھ کے بارے میں کیا صحیح کیا غلط، یہ حملہ کیوں ہوا، کیسے ہوا، کیوں ہوا، کیا نہیں ہوا۔ سومناتھ مینی وائسز آف ہسٹری یہ رومیلا تھاپر کی ایک بہت اہم کتاب ہے۔ انہی مورخین کے اندر ایک ہے بپن چندرا، 2014 کے اندر انتقال ہوا۔ انڈیاز فریڈم اسٹرگل، انڈیا اسٹرگل فار انڈیپینڈنس، یہ اہم کتاب ہے۔ ان کی ایک اور کتاب ہے بپن چندرا کی کمیونلزم ان ماڈرن انڈیا، کہ تاریخ کے ذریعے کس طرح غلط فہمیاں پھیلائی گئی، اس پر ان کی ایک کتاب ہے کمیونلزم ان ماڈرن انڈیا، یہ پڑھنے کے قابل ہے۔ ایک انگریز مورخ ہے ریچارڈ ایٹن کی بھی بعض کتابیں، موجودہ مورخ، حوالوں کے ساتھ ان کی کتابیں ہوتی ہیں، اور ضروری نہیں کہ تمام باتوں سے متفق ہوں، لیکن ان میں سے بہت ساری کتابیں کہ ریچارڈ ایٹن کی کتاب میں اگر کوئی بات میں نے پڑھی اور اس میں تذکرہ بابری کا حوالہ دیا گیا ہے تو ہم اس کو تذکرہ بابری میں تلاش کریں گے۔ لیکن بہرحال ریچارڈ ایٹن کی کئی کتابیں پڑھنے کے قابل ہیں، جیسے ان کے کتاب ہیں انڈیاز اسلامک ٹریڈیشنز، اس طرح ایک اور کتاب ہے انڈیا ان دا پرشینیٹ ایج، اور بہت ساری کتاب۔ ایک مورخ ہے عرفان حبیب کی کئی کتابیں تاریخ پر، دور وسطیٰ کے اندر خاص طور سے اقتصادی ترقی، تہذیبی ترقی، تعمیری ترقی کے اوپر عرفان حبیب صاحب کی کئی کتابیں یہ قابل مطالعہ ہیں۔ لیکن ابھی ان کی ایک بہت اہم کتاب آئی ہے مولانا آزاد لائف، اسی سال آئی۔ اس کتاب کے اندر کہنے کو تو یہ مولانا آزاد کی زندگی کے اوپر ہے، لیکن تاریخ جنگ آزادی کے دوران اور آزادی کے بعد بھی مولانا آزاد نے اور ان کے ساتھیوں نے ملک کے لیے کیا کیا قربانیاں دی، ملک کے لیے کیا کیا کام کیے۔ جیسے پہلے وزیر تعلیم مولانا آزادی تھے، آج جتنی تعلیمی ترقی دکھ رہی ہے اس ملک کے اندر، UGC یونیورسٹی گرانٹ کمیشن، جب انگریز گئے تو یہاں تو سب صفر تھا، پورا خاکہ جو ماڈرن ایجوکیشن کا اس کی بنیاد مولانا ابوالکلام آزاد نے ڈالی۔ IIT جو سب سے ملک کے سب سے بڑے کالجز کہے جاتے ہیں، IIT جو ملک میں صرف 27 ہیں کالج، IIT کا خاکہ اور اس کی پہلے کالج کی بنیاد مولانا ابوالکلام آزاد نے رکھی تھی۔ تو مولانا آزاد اور اس بہانے بہت سی ان کی زندگی کے بارے میں، دوسروں کے بارے میں اور کتاب میں جو حوالے دیے ہیں پیچھے، تو
تو عرفان حبیب کی ابھی ایک کتاب آئی ہے مولانا آزاد اے لائف، یہ بھی پڑھنے کے قابل کتاب ہیں۔ تو ان کتابوں کا مطالعہ کرنا، تحقیق کرنا یہ بہت زیادہ ضروری ہے۔ آج کے زمانے کے اندر جو غلط فہمیاں پھیلائی جا رہی ہیں، تو کیا ایسے دور کے اندر ہمارا کام یہ ہے کہ ہم خاموش رہیں، ہم خاموش تماشائی بن کے بیٹھے رہیں، غلط فہمیوں کو پھیلنے دیں؟ بالکل نہیں۔ ہماری ذمہ داری یہ بنتی ہے کہ اس کا مطالعہ کریں، اس کو جانیں، اس کو پرکھیں اور صحیح بات کیا ہے اس کو پیش کریں۔ یہ بھی بہت اہم، بلکہ بہت اہم اسلامی کام ہے، کیونکہ اس مسلمانوں کے بارے میں اور اس بہانے اسلام کے بارے میں غلط فہمیاں پھیلائی جا رہی ہیں، تو ملک کی ترقی میں کیا رول ادا کیا پچھلے 1400 سال کے اندر، اور ملک کے لیے کیا کیا کام کیے، کس طرح ملک کے اندر پیغام محبت کو عام کیا، کس طرح ملک کے اندر لوگوں کو جوڑا، اور یہ ساری چیزیں، یہ ساری تاریخ ان کتابوں کے اندر بھری پڑی ہے۔ آج ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم اس کا مطالعہ کریں اور دنیا کے سامنے اس کو پیش کریں، دنیا کو بتائیں، اہل ہند کو بتائیں کہ ہماری تاریخ یہ ہے، آپ جو سمجھ رہے ہو، آپ کو جو بتایا جا رہا ہے وہ غلط ہے اور صحیح بات یہ ہے۔ تو ان تاریخی کتابوں کا خاص طور سے ان کتابوں کا جو تذکرہ کیا، اس کا مقصد یہی ہے کہ ان کتابوں کو منگوایا جائے، ان کو پڑھا جائے۔ ریچارڈ ایٹن کی کتابیں، ولیم ڈلرمپل کی کتابیں، رومیلا تھاپر کی کتابیں، عرفان حبیب کی کتابیں، یہ جو موجودہ وقت میں جو لکھی گئی، ان تمام کتابوں میں بھی چونکہ پرانی کتابوں کے حوالے ہیں، اور انگریزوں نے جو غلط فہمیاں پھیلائی اس کے بارے میں جو پہلے سیشن کے اندر بات ہوئی تھی کہ اس کے اندر جیمز مل، اس کے علاوہ اور بہت سے لوگوں نے رول ادا کیا ہے۔ یہ ہسٹری آف انڈیا ایز ٹولڈ بائی اٹس اون ہسٹورینس، کہنے کو تو ہمارے ہی مورخین سے لے کر انہوں نے لکھا ہے، ڈاوسن اور ایلیٹ نے، لیکن اس میں بہت ساری غلط تشریحات پیش کی ہیں۔ تو ان کتابوں کا بھی مطالعہ بہت زیادہ ضروری ہے کہ صحیح باتیں کیا ہیں وہ ہم ملک کے سامنے پیش کریں۔ تو یہ ان ساری کتابوں کا ذکر اسی لیے کیا کہ ہم ان کا مطالعہ کر کے ملک کے سامنے صحیح تاریخ پیش کریں، ملک کے سامنے اس بات کو اجاگر کریں کہ ملک تمام لوگوں کا ملک ہے۔ اس ملک کو ایک طرف اورنگزیب نے، دوسری طرف ٹیپو سلطان نے پیغام دیا، شیواجی نے بھی، شیواجی کا جو محل ہے، اس محل کا جو رائے گڑھ کے اندر، اس محل کے اندر انہوں نے مندر بنوایا تھا، تو وہ کمپاؤنڈ کے اندر مسجد بھی بنی ہوئی ہے۔ رانی لکشمی بائی ان کے کمپاؤنڈ کے اندر ان کے لیے کام کر کے جو لوگ شہید ہوئے، ان کی قبریں آج بھی ان کے محل کے اندر موجود ہیں۔ تو یہ اس ملک کی صحیح تاریخ ہے، اس کو پیش کرنے کی، اس کا مطالعہ کرنے کی ضرورت ہے۔ ہم پھر سے اس بات کو دہرائیں گے کہ ملک کے اہل مدارس اپنے یہاں جس طرح تخصص افتاء کے لیے کرتے ہیں، تخصص کرتے حدیث کے اندر، اس طرح تاریخ کے اندر بھی تخصص کا شعبہ قائم کیا جائے، زبانوں کے اندر بھی تخصص کا شعبہ کیا جائے کہ تمام زبانیں اللہ تبارک و من آیاتہ خلق السماوات والارض واختلاف السنتکم والوانکم، تو ان زبانوں کو ہم سیکھیں۔ آج وقت کا تقاضا یہی ہے تاکہ ہم ان ساری باتوں کو صحیح طریقے سے، صحیح قالب کے اندر اہل ملک کے سامنے پیش کر سکیں۔ اس بات کی ضرورت ہے۔ ان کا جو کام وہ اہل سیاست جانے، ان کا جو کام وہ اہل سیاست جانے۔ میرا پیغام محبت ہے جہاں تک پہنچے۔ کبھی اے نوجوان مسلم تدبر بھی کیا تو نے، کبھی اے نوجوان مسلم تدبر بھی کیا تو نے، وہ کیا گردوں تھا تو جس کا ہے ایک ٹوٹا ہوا تارا۔ بلکہ میں آخر میں یہ کہوں گا کہ مولانا عبداللہ حسنی رحمۃ اللہ علیہ نے جو کتاب گجرات کی تاریخ کے اوپر لکھی ہیں،
اس کے اندر یہ آخر میں انہوں نے ایک شعر کہا ہے، وہ شعر بڑا معنی خیز ہے۔ چمن کے تخت پر جس دم شہ گل کا تجمل تھا، تب چمن کے تخت پر جس دم شہ گل کا تجمل تھا، ہزاروں بلبلیں تھیں ایک شور تھا غل تھا، کھلی جب آنکھ نرگس کی نہ تھا جز خار کچھ باقی، بتاتا باغ رو رو یہاں غنچہ وہاں گل تھا۔ لیکن یہ قوم آج دین اسلام کے لیے بیدار ہے، اپنی تاریخ کے لیے بیدار ہے، حمیت ہے اس کے اندر ایک جذبہ ہے، اس کے اندر ایک ولولہ ہے، اس ولولے کو اجاگر کرنے کی ضرورت ہے۔ تو ہم امید رکھتے ہیں کہ آنے والا وقت امید افزا ہوگا، آنے والا وقت اس قوم کے لیے معنی خیز ہوگا، آنے والے وقت کے اندر ہم اس ملک کو نئے سرے سے پیغام محبت اور پیغام توحید انشاءاللہ پہنچائیں گے۔ نہیں ہے نومید اقبال اپنی کشت ویرا سے، نہیں ہے نومید اقبال اپنی کشت ویرا سے، ذرا نم ہو تو یہ مٹی بہت زرخیز ہیں ساقی۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ الحمدللہ، اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے ہمارے آج کے محاضرے کی یہ دوسری نشست بھی اپنی پوری آب و تاب کے ساتھ، اپنے پورے حسن کے ساتھ اختتام پذیر ہوئی۔ ہمارے مہمان مکرم نے نہایت ہی پرمغز انداز میں تاریخ حقائق کو ہمارے سامنے پیش کیا ہے۔ خلاصے کے طور پر جو باتیں ہم طلبہ برادری کے کرنے کی معلوم ہوئی ہے وہ ایک یہ ہے کہ ہمارا یہ جو علمی سفر جاری ہے اس میں ہمیں خصوصیت کے ساتھ زبان دانی پر اپنی توجہ کو مرکوز کرنا چاہیے۔ کسی بھی فنی مطالعے کے لیے اور کسی بھی فن کے محیط مطالعے کے لیے یہ ایک بدیہی بات ہے کہ کثیر لسانی صلاحیت کے بغیر ہم اس کا جو ہے اس فن کا احاطہ نہیں کر سکتے۔ ہر مکتبہ فکر کے لوگوں سے ہم کتابوں کے واسطے سے استفادہ نہیں کر سکتے، مختلف زبانوں میں لکھی گئی کتابوں کے گوہر پاروں کو منصہ شہود پر نہیں لا سکتے۔ اس لیے ضروری ہے کہ ہم اپنی زبان دانی کے دائرے کو وسیع سے وسیع تر کرنے کی کوشش کریں، لیکن یہ ایک ایسا مرحلہ ہے جو جذباتیت سے زیادہ ایک ٹھوس اور مضبوط حوصلے کا تقاضا کرتا ہے۔ یہاں زبان دانی میں تدریج ہوتی ہے، لہذا ہمیں یکے بعد دیگرے ہر زبان پر اپنی پکڑ کو مضبوط کرنا چاہیے۔ دوسری بات یہ ہے کہ ہماری جو تاریخی حقائق ہے جنہیں آج کی دنیا میں مسخ کر کے پیش کیا جا رہا ہے وہ اپنی اصل بنیادوں کے ساتھ نہ صرف مسلمان مؤرخین کے نزدیک محفوظ ہیں بلکہ دیگر مذہبوں کے مؤرخین کے یہاں بھی وہ اپنی اصل حقائق کے ساتھ محفوظ ہیں۔ یہ بہت بڑی دولت ہے ہمارے لیے۔ والفضل ما شہدت بہ الاعداء کو پیش نظر رکھتے ہوئے آج کا اہم تقاضا یہ ہے کہ جو مسخ شدہ حقائق ہمارے متعلق سماج میں اور ہندوستان کی فضا میں پھیلائے جا رہے ہیں، ہم جو ہے ان مؤرخین کے جو دیگر مذاہب سے تعلق رکھتے ہیں ان کے مآخذ سے استفادہ کر کے اس کو آج کے دور میں سوشل میڈیا کے انداز میں لوگوں تک پہنچائے، چھوٹے چھوٹے ویڈیو کے ذریعے ڈیبیٹ کی شکل میں، سوالات کے انداز میں، چھوٹی چھوٹی گفتگو کے انداز میں ہم بہت سی ایسے حقائق دوسروں تک پہنچا سکتے ہیں۔ اور اسی کے ساتھ جو ہے
آج کی یہ محفل یہیں اختتام پذیر ہوتی ہے۔ انشاءاللہ دوپہر میں ہماری آج کی آخری اور اہم کڑی آزادی کے متعلق ہے، انشاءاللہ وہ ظہر کے بعد منعقد ہوگی۔ ابھی کھانے کا انتظام ہے۔ ہمارے جتنے مہمانان کرام ہیں، خاص طور سے ہماری جو طلبہ برادری ارد گرد سے تشریف لائی ہے، وہ مہمان خانے میں تشریف لائے، وہاں ان کے کھانے کا انتظام ہے۔ سبحان اللہ وبحمدہ، سبحانک اللہم وبحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔